بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریشی ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام دوستوں کی جائز حاجات کو پورا فرمائیں، آمین۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے عزیز دوستو، آج آپ دوستوں کے سامنے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک سید زادی کی کشتی کا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ شروع میں خلیفہ بغداد کے درباری پہلوان اور پوری مملکت کی شان تھے۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا کہ چوکیدار نے اطلاع دی کہ صحن کے دروازے پر صبح سے ایک لاغر و نیم جان شخص برابر اصرار کر رہا ہے کہ میں جنید سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، مگر خلیفہ نے درباریوں سے باہمی مشورہ کے بعد کشتی کے مقابلے کے لیے تاریخ و جگہ متعین کر دی۔ انوکھی کشتی مقابلے کی تاریخ آتے ہی بغداد کے سب سے وسیع میدان تماشائیوں سے کھچا کھچ بھر گیا۔ اعلان ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تیار ہو کر اکھاڑے میں اتر گئے۔ وہ اجنبی بھی کمر کس کر ایک کنارے کھڑا ہو گیا۔ لاکھوں تماشائیوں کے لیے یہ بڑا ہی حیرت انگیز منظر تھا۔ ایک طرف شہرت یافتہ پہلوان اور دوسری طرف کمزور و نحیف شخص۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی خم ٹھونک کر زور آزمائی کے لیے پنجہ بڑھایا تو اجنبی شخص دبی زبان سے بولا، کان قریب لائیے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ نہ جانے اس آواز میں کیا سحر تھا کہ سنتے ہی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ کان قریب کرتے ہوئے کہا، فرمائیے۔ اجنبی کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ بڑی مشکل سے اتنی بات منہ سے نکل سکی، جنید، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، زمانے کا ستایا ہوا ایک آل رسول ہوں۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتے سے جنگل میں پڑا ہوا فاقوں سے نیم جان ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی شدت سے بے حال ہو گئے ہیں۔ ہر روز صبح کو یہ کہہ کر شہر آتا ہوں کہ شام تک کوئی انتظام کر کے واپس لوٹوں گا، لیکن خاندانی غیرت کسی کے آگے منہ نہیں کھولنے دیتی۔ شرم سے بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے۔ میں نے تمہیں صرف اس میدان میں چیلنج دیا تھا کہ آل رسول کی جو عقیدت تمہارے دل میں ہے، آج اس کی آبرو رکھ لو۔ وعدہ کرتا ہوں کہ کل میدان قیامت میں نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ کر تمہارے سر پر فتح کی دستار بندھواؤں گا۔ اجنبی شخص کے یہ چند جملے نشتر کی طرح حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے جگر میں پیوست ہو گئے۔ پلکیں آنسو کے طوفان سے بوجھل ہو گئیں۔ عالمگیر شہرت و ناموس کی پامالی کے لیے دل کی پیشکش میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوئی۔ بڑی مشکل سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جذبات کی طغیانی پر قابو حاصل کرتے ہوئے کہا، کشور عقیدت کے تاجدار، میری عزت و ناموس کا اس سے بہترین مصرف اور کیا ہو سکتا ہے کہ اسے تمہارے قدموں کی اڑتی ہوئی خاک پر نثار کر دوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ خم ٹھونک کر للکارتے ہوئے آگے بڑھے اور سچ مچ کشتی لڑنے کے انداز میں تھوڑی دیر پینترا بدلتے رہے۔ لیکن دوسرے ہی لمحے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ چاروں شانے چت تھے۔
اور سینے پر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک نحیف و ناتواں شہزادہ فتح کا پرچم لہرا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سارے مجمع پر سکتے کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ حیرت کا طلسم ٹوٹتے ہی مجمع نے نحیف و ناتواں سید کو گود میں اٹھا لیا اور ہر طرف سے انعام و اکرام کی بارش ہو رہی تھی۔ رات ہونے سے پہلے پہلے ایک گمنام سید حلت و انعامات کی بے شبہ ذخیرہ لے کر جنگل میں اپنی پناہ گاہ کی طرف لوٹ چکا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اکھاڑے میں چت لیٹے ہوئے تھے۔ اب کسی کو کوئی ہمدردی ان کی ذات سے نہیں رہ گئی تھی۔ آج کی شکست کی ذلتوں کا سرور ان کے روح پر ایک خمار کی طرح چھا گیا تھا۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جب اپنے بستر پر لیٹے تو بار بار کان میں یہ الفاظ گونج رہے تھے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کل قیامت میں نانا جان سے کہہ کر تمہارے سر پر فتح کی دستار بنواؤں گا، دستار ولایت۔ کیا سچ مچ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا میری قسمت کا ستارہ بیک وقت اتنی بلندی پر پہنچ جائے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی ہاتھوں کی برکتیں میری پیشانی کو چھو لیں؟ اپنی طرف دیکھتا ہوں تو اپنے آپ کو کسی طرح بھی اس اعزاز کے قابل نہیں پاتا۔ اب جب تک زندہ رہوں گا قیامت کے لیے ایک ایک دن گننا پڑے گا۔ یہ سوچتے سوچتے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی جیسے ہی آنکھ لگی، سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ سامنے شہد سے بھی میٹھے میٹھے آقا مسکراتے ہوئے تشریف لے آئے۔ لب ہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے: جنید اٹھو، قیامت سے پہلے اپنے نصیب کی سرفرازیوں کا نظارہ کر لو۔ نبی زادوں کے ناموس کے لیے شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک قرض نہیں رکھا جائے گا۔ سر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح و کرامت کی دستار لے کر آیا ہوں۔ آج سے تمہیں عرفان و تقرب کی سب سے اونچی بساط پر فائز کیا گیا۔ بارگاہ یزدانی سے گروہ اولیاء کی سروری کا اعزاز تمہیں مبارک ہو۔ ان کلمات سے سرفراز فرمانے کے بعد سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب محتر پسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو سینے سے لگا لیا۔ اس عالم کیف بار میں اپنے شہزادوں کے جان نثاروں پروانے کو کیا عطا فرمایا، اس کی تفصیل نہیں معلوم ہو سکی۔ جاننے والے بس اتنا ہی جان سکے کہ صبح کو جب حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو پیشانی کی موجوں میں نور کی کرن لہرا رہی تھی۔ سارے بغداد میں آپ کی ولایت کی دھوم مچ چکی تھی۔ خواب کی بات باد صبا نے گھر گھر پہنچا دی تھی۔ کل کی شام جو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا گیا تھا، آج صبح کو اس کی راہ گزر میں پلکیں بچھی جا رہی تھیں۔ ایک ہی رات میں سارا عالم زیر و زبر ہو گیا تھا۔ طلوع سحر سے پہلے ہی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے دروازے پر درویشوں کی بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ جو ہی آپ رحمت اللہ علیہ باہر تشریف لائے، خراج عقیدت کے لیے ہزاروں گردنیں جھک گئیں۔ خلیفہ بغداد نے اپنے سر کا تاج اتار کر قدموں میں ڈال دیا۔ سارا شہر حیرت و پشیمانی کے عالم میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے ایک بار نظر اٹھائی اور سامنے موجود عاشقان رسول کی ہیبت سے لرزتے ہوئے دلوں کو سکون بخش دیا۔ پاس ہی کسی گوشے سے آواز آئی، گروہ اولیاء رحم اللہ کی سروری کا اعزاز مبارک ہو۔ منہ پھیر کر دیکھا تو
وہی نحیف و نزار آل رسول فرتے خوشی سے مسکرا رہا تھا۔ آل رسول کے ادب کی برکت نے ایک پہلوان کو لمحوں میں آسمان ولایت کا چاند بنا دیا۔ ساری فضا سید الطائفہ کی مبارکباد سے گونج اٹھی۔ پیارے دوستو، یہ تھا حضرت جنید بغدادی کا واقعہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے گا تاکہ مستقبل میں آنے والی نئی ویڈیوز کی انفارمیشن سب سے پہلے آپ کو موصول ہوتی رہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ سانسوں نے اگر وفا کی تو اگلی بار ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔